کرنا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جن کی ہدایت ہمیں شریعت نے دی ہے ان کے معنی بدل جائیں۔ اس سلسلے میں اہل الرائے اس بات کا پہلے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے اصولی، اس لیے کہ انہوں نے تو امام شارع بنا کر، اس لیے کہ جب امام کی فقہ جو ہے اس کے نام پر خواہ وہ اس کے شاگردوں کو ملا کر ہو، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اب تک بھی علماء کی جتنی آراء ہیں وہ ساری کی ساری شریعت بن جائیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ان آراء میں جو ہے وہ کتنا کچھ ٹکراؤ ہے، کتنا کچھ اختلاف ہے، ہم اتنا وسیع مطالعہ کر نہیں سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ امام بخاری نے چند ایک مثالیں پیش کر کے جو ہے وہ ہمیں مطالعہ کروا دیا ہے۔ اس سلسلے میں دو تین باتوں کا جو ہے وہ آپ کے سامنے اہتمام کیا ہے۔ ایک تو میں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جو ہمارے سامنے بحث ہے اس کا بنیادی عنوان کیا ہے۔ پہلے آپ نے جو ہے وہ شکار اور متع کے بارے میں جو ہے وہ سمجھا ہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ اپنا لی جائیں تو اس طرح کے حربے جو ہیں یہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر 57 ریاستیں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہیں، لیکن ان 57 ریاستوں کے اندر جو ہے وہ کتاب و سنت جو ہے وہ بطور قانون نافذ نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کا نام لے کر رائے کا اتنا وسیع استعمال کیا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کا صرف نام ہی رہ جاتا ہے۔ آپ نے یہاں دیکھا کہ وہ دور جو امام بخاری کا دور تھا وہ بے دین لوگوں کا نہیں تھا، وہ دیندار لوگوں کا دور تھا، لیکن انہوں نے کس طرح جو ہے وہ نکاح کے مسئلے کو جو ہے ہمیں اس سلسلے میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ واضح طور پر سامنے رکھ لینی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پیروی کس کی کرنی ہے؟ وحی کی، اور وحی جو ہے وہ صرف اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان رحیما۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ شریعت کا نام لیں تو اس وقت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں۔ قرآن مجید بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ورنہ کس نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے سامنے اللہ سے اترا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ نبی رسول کی اطاعت کرو، وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ وَعَصَبُ الرَّسُولَ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَبُ الرَّسُولَ، ان کا کفر کیا تھا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، تو رضا اور آپ کی نافرمانی حرام ہے۔ یہ دونوں طرف کی بات ہو گئی، تو اس اعتبار سے ہمارے لیے جو چیز
معیار حق ہے وہ صرف وہی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اتنی حفاظت کی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کے متعلق جو ہے وہ جو غلط ہوتی ہے اس کو غلط کہہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حفاظت کی ہے۔ آپ معصوم ہیں کہ وہ جب کسی بات کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کو غلط کہہ دیتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے۔ سنت کی آپ کو پتہ 3 قسمیں ہیں، ایک قول، فعل اور ایک خاموشی۔ تو اس کو ویسے لفظ سنت سے اگر بیان کریں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، خواہ وہ قول کی صورت میں ہو یا فعل کی صورت میں ہو یا جو ہے وہ خاموشی کی صورت میں ہو۔ امام بخاری انشاءاللہ تعالیٰ یہ باب لائیں گے کہ نبی کی خاموشی کے علاوہ کسی کی خاموشی حجت نہیں ہے، اور اس کی اصل میں بنیاد یہ ہے کہ نبی کی خاموشی جو ہے وہ ایک معصوم کی خاموشی ہے، اور جب معصوم شخص جو ہے وہ خاموش رہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو بات سامنے ہوئی ہے وہ جائز ہو گئی۔ نبی کے علاوہ کسی کا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ ہر بات پر جو ہے وہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہہ دیا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے، خواہ وہ انتظامی فیصلہ ہو یا عدالتی فیصلہ ہو، نظاموں کی صورت میں ہو یا سنت رسول ہی، میں نے تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، وہ اللہ کی کتاب۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے اور وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ ہماری فقہ جو ہے وہ کتاب و سنت سے نہیں بنائی، بلکہ اس کی تفسیر یہ ہے فقہ جو ہے پہلے وہ جمع کی ہے، اور 4 صدی ہجری تک جو ہے وہ فقہ جمع کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر فقہ کو جو ہے وہ انہوں نے ایک صورت میں بنا دیا۔ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ فقہ جو ہے یہ ان کے لیے پکی ہو گئی ہے، اس کے بعد آج وہ فقہ کی صورت میں ابھی تک شریعت ہے۔ اس لیے ان کی بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ شریعت میں اجتہادات بھی شامل ہیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ شریعت میں اجتہادات کیسے شامل ہو سکتے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اگر شریعت جو ہے وہ بیان کر دی جائے تو آپ اس کے پابند ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، آپ جو ہیں وہ ہم نے آپ کے لیے بھی شریعت رکھی ہے، آپ شریعت کی پیروی کریں، اور اس معاملے میں ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، باقی جتنی آراء ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گی، آپ نے وہ تمام آراء جو ہے ان میں دیکھنا ہے کون سی شریعت کے مطابق ہے، اور ہر رائے کے بارے میں آپ نے واضح کرنا ہے۔ جیسے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ 2 آدمی جو تھے وہ سفر میں تھے، ایک نے جو ہے وہ مسئلہ تو پتہ نہیں تھا، پانی نہیں ملا تو ایک نے جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی، دوسرے نے کہا کہ نہیں مجھے شاید جلدی ہی آگے پانی مل جائے گا تو میں وہاں جا کے پھر نماز پڑھوں گا۔ اس نے وہاں جا کر نماز پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے اس کی نماز تو سنت کے مطابق ہے، اور جس نے 2 دفعہ نماز پڑھی ہے چونکہ مسئلے سے وہ ناواقف تھا، اس بنا پر جو ہے اس کو 2 نمازوں کا ثواب ہے۔ اب سنت کا جو ثواب ہے وہ 2 نمازوں کا نہیں، وہ تو پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد سے میں یہ ہے کہ ہمارے لیے جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑی ہے وہ کتاب و سنت۔ آج اصل میں جو ہے وہ اگر حنفی حضرات سے کہا جائے کہ آپ جو ہیں وہ کتاب و سنت کو جو ہے وہ اپنے ملک میں نافذ کر دیں، وہ کہیں گے نہیں، یہاں اکثریت جو ہے وہ حنفیوں کی ہے، اس بنا پر جو ہے وہ ہم تو یہاں حنفی فقہ نافذ کریں گے۔ بھئی فقہ جو کچھ بھی ہے اس کو کوئی آدمی جو ہے وہ وہی نہیں کہہ سکتا، تو آپ نے جو ہے وہ غیر وحی کو نافذ کر دیا، اور اس کے بارے میں پھر کوئی اور بات بنے گی تو آپ کہیں گے حنفی علماء سے اس کی تشریح کرواؤ۔ یہ بگاڑ بڑھتا چلا جائے گا، اور آج تک کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو اس طرح حنفی فقہ کو مانتے ہیں کہ جس کو چاہیں وہ
اس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیں. جیسے کہ اب آپ دیکھیے نا, مندر اسلام آباد میں بن رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ کیا ہے, اور اسی طرح اس سے پہلے نظام حکومت کے بارے میں ان کے فتاوے کیا ہیں. تمام فتاوے جو ہیں وہ ان کے وہ یہ ہیں کہ جو علماء کے گڑے ہوئے ہیں. کوئی فتویٰ جو ہے وہ کتاب و سنت سے نہیں دیں گے, وہ فقہ سے دیں گے. اور کتاب و سنت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اہل الرائے نے کتاب و سنت کو لیا ہے تو کیسے لیا ہے, فقہ سے اصول فقہ نکالا, اس کو وہ خود مانتے ہیں, اور اصول فقہ کو سامنے رکھ کر پھر انہوں نے جو ہے وہ کتاب و سنت کو جو ہے وہ فقہ کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی فقہ کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش نہیں ہے, بلکہ کتاب و سنت کو فقہ کے مطابق کرنے کی کوشش. ان کی فقہ اس طرح تیار ہوئی ہے. اور جب کتاب و سنت کے اندر تعویلوں اور ہیلوں کا جو ہے وہ ایک پٹاری کھل گئی ہے, اب ان کو اگر یہ کہا جائے کہ کتاب و سنت جو ہے وہ تو نافذ ہوتی ہے اپنی اصل زبان کے ساتھ, اس لیے کہ جو شخص جو ہے وہ اپنی زبان میں کتاب و سنت کو جو ہے وہ تشریح کرے گا, وہ تو پھر خود تعین کر لے گا کہ کتاب و سنت سے مراد کیا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعویل کے بغیر کتاب و سنت جو ہے وہ اسلامی ملک کے اندر جو ہے وہ نافذ ہونا چاہیے. چونکہ آپ کو اس کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا, مجھے اللہ کا شکر ہے کہ 20 سال تقریباً ان چیزوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا. میں نے پاکستان کا قانون جو ہے وہ جا بجا اس کا جائزہ لیا, اور اس وقت میں نے بھی اس اعتبار سے جائزہ لیا کہ اس وقت فقہ ہے وہ فقہ حنفی کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے بہت جلد یہ سمجھ آ گئی کہ اصل میں فقہ جو ہے وہ شریعت نہیں ہوتی, فقہ شریعت سے الگ ہوتی ہے. بلکہ ایسی بات ہے کہ میں جب مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو وہاں سے میرے ایک استاد جو ہیں وہ پاکستان میں ان کو بھیج دیا گیا مبعوث بنا کر. اگرچہ ان کا مقصد تو یہاں سے پی ایچ ڈی کرنا تھا, لیکن انہوں نے جو ہے وہ چونکہ میرے ساتھ ان کا بڑا قرب تھا, وہاں بھی میرے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا, تو ایک دن میں نے کہہ دیا کہ یہ جو کلیت الشریعہ نام رکھا ہوا ہے یہ اصل میں کلیت الفقہ نام ہونا چاہیے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے 4 بنائی ہوئی ہیں تو شریعت تو ایک ہے اور وہ صرف شریعت محمدی ہے, تو اس لیے جو ہے وہ آپ فقہ کو چھوڑیے. کتابیں ہیں تو شیعہ کی 4 کتابیں ہیں سنت کے اندر, اصول کافی, فروع کافی, پھر اس کے بعد من لا یحضرہ الفقیہ. تو اس طرح کی جو ہیں وہ ان کے ہاں جو کتاب شیعہ کے ہاں وہ ان کی 4 صحاح ہے. لیکن وہ 4 صحاح ان کی کیا ہیں کہ ان کے جو امام ہیں ان کی آراء کو انہوں نے جو ہے وہ محفوظ کیا ہے. وہاں یہ نہیں ہے, ہاں کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ ایسی بات آ جاتی ہے کہ جب یہ کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئیں اس کے بعد پھر بعد میں لوگوں نے جو ہے وہ رائے کچھ اور بنا لی. تو اس طرح سے جو ہے وہ صورتحال بنی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک جو ہے وہ منصب ایجاد کیا ہے آیت اللہ کا, کہ آیت اللہ جو ہے وہ جو کچھ کہہ دے وہ شریعت ہوتا ہے. اب ایران کے اندر جو ہے وہ اگر یہاں فقہ حنفی والوں کی اکثریت ہے, منہاج السنہ جو سنت کے بارے میں ہے, اور اس کے اندر انہوں نے جا بجا جو ہے وہ شیعہ کا جائزہ لیا ہے, اس کتاب کا ترجمہ کر دیا فارسی میں. تو اب جو ہے اس کو قید میں ڈال دیا. جب قید میں ڈال دیا تو لوگوں کی طرف سے آواز اٹھی کہ بھئی اس نے کیا کام کیا ہے, کہ صرف یہ کام اس نے کیا ہے کہ اس نے جو ہے یہ کہ شریعت کے تو 4 جو ہیں وہ امام اس وقت ہم نے بنائے ہوئے ہیں فقہ کے, تو فقہ کے 4 نیا لفظ جو ہے وہ ایجاد کیا, کاسموپولیٹن جو ہے وہ فقہ. اس کا دستی ترجمہ ہے آفاقی فقہ. جب آفاقی فقہ جس کا نام رکھا وہ بہت اونچا نام ہے. آفاقی کا معنی کہ پوری دنیا کی فقہ میں نے لے لی ہے. اس کا طریقہ کار کیا بتایا؟ اس کا طریقہ کار یہ بتایا کہ تمام کی فقہ سامنے رکھ کر جو رائے آپ چننا چاہتے ہیں چن لیں. اب ظاہر ہے کہ یہ رائے ان کی جب آئی تو وہی ایک اور عمران اس نے کہا جی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ فقہ تو پیش کر دی ہے, اس کا اصول فقہ کیا ہے؟ اس کا اصول فقہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا اصول فقہ تو ہے کوئی نہیں, اس کا اصول فقہ تو منمانی ہے.
آپ جس رائے کو چاہیں اختیار کر لیں۔ اب یہ بتائیے کہ جب یہاں تک بات جو ہے وہ ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر بات کیا رہ جائے گی؟ میں اصل میں یہ آپ کو اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ملیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو اہل حدیث علماء ہے ان کو قانون سے دلچسپی کوئی نہیں ہے۔ قانونی بات کہیں گے تو اس وقت وہ غلط سلط بات کہیں گے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ میں نے پروفیسر ساجد میر صاحب کے لیے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ تقریر کی علماء کنونشن کے اندر، اور تقریر کے اندر میں نے یہ بیان کیا کہ سعودی عرب کی طرح جو ہے وہ کتاب و سنت جو ہے وہ دستور ہونا چاہیے۔ پھر بعد میں نے سوچا کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں نے تقریر میں کہا تھا کہ میں آپ کے لیے تقریر کر رہا ہوں تاکہ آپ سینٹ کے اندر سعودی عرب والا دستور پیش کریں، تو مجھے کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے بارے میں آپ خام خواہ کی اس طرح مبالغہ امیزی نہ کریں، آپ جو ہیں وہ آپ نہیں جانتے کہ سعودی عرب کیا ہے۔ اب ہر وقت سعودی عرب کا نام لے کر جو ہے وہ چندے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب بات سعودی عرب کی آئی ہے اور سعودی عرب کو یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث آپ کے مسلک پر ہے، اگر آپ کے مسلک پر ہے تو کتاب و سنت کو یہاں نافذ کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے ایک مثال آپ کو اسی دے دی ہے جو میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ اب اس لیے میں نے جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام آج نہیں، آج سے کچھ 30-35 سال پہلے میں نے جب یہ شریعت بل کا مسئلہ تھا، اس لیے کہ شریعت بل کا مسئلہ زیادہ پیدا ہوا تھا 1985 میں، تو 1985 سے لے کر اب تک جو ہے وہ کتنے سال ہو گئے ہیں جی؟ میرے خیال میں 35 سال ہو گئے ہیں۔ تو 35 سال پہلے میں نے ان مسائل پر جو ہے وہ پوری بات کر دی تھی، اور میں نے جو ہے وہ یہ بات کی تھی کہ ایک میرا پمفلٹ ہے، اس کا عنوان ہے شریعت محمدی یا سرکاری۔ بارہ یہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ نافذ کرنی چاہیے، جو سرکار جسے قانون کے نام پر نافذ کر دے وہ ہمارے لیے نافذ نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت بل کا معنی یہ ہے کہ کتاب و سنت نافذ کی جائے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح محنتوں سے اس کے اندر شریعت کی تعریف ہے وہ کتاب و سنت سے ہم نے کر دی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس پر تمام اہل حدیث جو تھے انہوں نے اکٹھے ہو کر اس کو پاس کر دیا، لیکن دل کے اندر جو تھی وہ ایک خواہش موجود تھی کہ وہ سیاسی خواہش یہ تھی کہ حافظ عبدالرحمن مدنی کی محنت سے یہ کام ہوا ہے، تو اس لیے اگر حافظ عبدالرحمن مدنی کا نام لے دیا تو پھر تو حافظ عبدالرحمن مدنی جو اہل حدیث کا جو ہے وہ لیڈر بن جائے گا، تو اس لیے کہنے کو جو ہے وہ اس متفقہ شریعت بل کا رد کیا جاتا تھا۔ تو میں نے نام نہیں لینا، لیکن باہر تو یہ مجھے آزمائشیں ہوئیں، لیکن میں نے اللہ کا شکر ہے کہ اس کی بنیاد پر پھر اپنی بجائے حافظ سعید کے نام پر جو ہے وہ ایک مضمون شائع کیا، جو غالباً جو ہے وہ مجھے سن تو بھول رہا ہے، لیکن اس کا فقہ اور شریعت کا فرق کیا ہے۔ تو وہ مضمون جو ہے وہ محدث کا جو شمارہ ہے نا، شمارہ ہے، اس کے اندر جو ہے یہ مضمون حافظ سعید کے نام سے چھپا ہے کہ فقہ اور شریعت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ ساری باتیں آئی ہیں کہ کون کہتا ہے کہ فقہ ایک ہے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فقہ ایک ہے، حتیٰ کہ شیعہ بھی جو ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ فقہ صرف ایک ہے، حالانکہ امام جعفر صادق جو ہے وہ ان کے نزدیک معصوم امام ہے، ان کے نزدیک جو ہے وہ فقہ حنفی بھی ہے، اور اسی لیے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایران کے اندر جو ہے فقہ جعفری نافذ ہے۔ انہوں نے دستور کے اندر لکھ دیا ہے کہ ایران کے اندر فقہ جعفری ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے ویسے دستور میں نہیں لکھا جا سکا، لیکن انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ دستور کے اندر کتاب و سنت کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے وہ لکھا ہے کتاب اور فقہ۔ وہ کیسے کہ شریعت کا نام کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، اور اس سے مراد وہ احکام ہیں جو کتاب و سنت میں آئے ہیں۔ بھئی وہ احکام تو فقہ ہے، اس لیے کہ اگر آپ کتاب و سنت کو چھوڑ دیں اس کا جو مفہوم آپ بیان کریں گے وہ تو فقہ ہوگی، تو آپ نے جو ہے وہ اصل میں اس بہانے سے فقہ کو نافذ کیا ہے، اور اس بنیاد پر ہم قرآن و سنت کے احکام ہیں۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ یہ 1 مارچ 1992 کی بات ہے کہ جج تھے شاید، تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو دستور کے اندر
قرارداد مقاصد موجود ہے، تو قرارداد مقاصد کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں، یعنی قرآن اور فقہ۔ تو اب تک جو ہے وہ ہمارے دستور کے اندر جا بجا فنکشنز آف اسلام ایز لیڈ ڈاؤن ان دی قرآن و سنہ، یعنی وہ احکام ہیں جو قرآن و سنت سے نکالے گئے ہیں۔ بھئی دعویٰ تو وہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت سے نکالے ہیں، جب انہوں نے اپنی فقہ کو کتاب و سنت سے جو ہے وہ تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، تو کتاب و سنت کا تو انہوں نے جو ہے وہ اصول فقہ کی صورت میں بالکل خاتمہ کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بڑے ہی ان میں صلح کن بنتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اصول نہیں بدلنے ہم نے، کیونکہ سارا بگاڑ تو اصول فقہ میں ہے، اس لیے کہ اصول فقہ جو ہے وہ فقہ کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہے، اور بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح جو ان کا اصول فقہ ہے وہ پرانے زمانے سے ہو جائے۔ امام بخاری نے جو اقوال تھے لوگوں کے، وہ بعض الناس سے بیان کر کے جو ہے اس کی تو وضاحت کر رہے ہیں، لیکن امام بخاری نے حکمت اسی میں سمجھی ہے کہ لوگوں کے ہاں ضد پیدا ہو جائے گی اگر کسی کا نام لیا گیا۔ جو ہیں وہ جو بھی لاتے ہیں وہ صحیح ترین حدیث لا کر جو ہے ان کا رد کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں یہاں نفاذ جو ہے وہ کتاب و سنت کا ہے۔ ابھی آپ الاعتصام بالکتاب و سنت پڑھیں گے، اس میں سیاست تک کے بارے میں، معیشت بھی، سیاست بھی، تمام چیزوں کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ صرف کتاب و سنت۔ تو یہ جو ہے نا، اسلام و غریبم وسیعود کما بدا، اسلام جو ہے وہ غربت کی حالت میں آیا، یعنی مطلب اجنبی حالت میں آیا، اور ان قریب یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ اب لوگوں کے لیے کتاب و سنت کا نفاذ بالکل اجنبی بن گیا ہے، اور میں جب کسی جج سے بات کرتا ہوں تو وہ بھی یہی بات کہتا ہے، حتیٰ کہ جو میرے ساتھی جج تھے ان کی بھی حالت یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے ہمیشہ مجھے جو ہے وہ چپ کرانے کے لیے فقہ کا سہارا دیا۔ تو اگرچہ جب تک میرے ساتھ تھے اس وقت تک تو کوئی بات کرتے تھے، لیکن ویسے جب کبھی بات کرنی پڑتی تو وہ جو ہے وہ فقہ کا سہارا لیتے، اور خاص طور پر یہ جو مسالے کی تقسیم ہے اس کو شروع کر دیتے۔ میں نے الحمدللہ جو شریعت کا صحیح تصور ہے کتاب و سنت، میں نے اس کو الحمدللہ دلی طور پر تسلیم کیا ہوا ہے، میں کوئی یہ حکمت کی بات نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ علماء کا ایک اجتماع ہوا تھا یہاں جامعہ فاروقیہ عشاء کے اندر، میرے ساتھ میرے خیال میں آپ گئے تھے، ہاں جب راشد صاحب وہاں تھے، تو اس کے اندر جو ہے وہ میں نے یہی موقف پیش کیا سعودی عرب کا، میں نے کہا اس کا مطالبہ کریں۔ اب راشد صاحب جو ہیں وہ چونکہ میرا صدارتی خطاب تھا اس کا رد تو کر نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو تو رد نہیں کیا۔ بعد میں پھر حسن سے کہا کہ آپ مجھے مدنی صاحب کا وہ مضمون بھیجیے جس میں انہوں نے سعودی عرب کے نظام کا اور پاکستانی نظام کا تقابل کیا ہے، اس میں دستوری نظام بھی ہے اور اس میں عدالتی نظام بھی ہے۔ بھئی ہم اگر یہ کہہ دیں کہ ہم کتاب و سنت کو نہیں مانتے، وہی کو نہیں مانتے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اس لیے آج میں سمجھتا ہوں کوشش یہ ہونی چاہیے، اور یہ میری دلی خواہش ہے کہ کاش کہ اہل حدیث جو ہیں وہ اس چیز کو اپنا لیں۔ بات اگر وہ نہیں اپناتے ہماری جو نظم جماعت ہے، تو علماء کو جو ہے یہ بات سمجھائیں گے، اور انشاءاللہ علماء جب مطالبہ کریں گے تو پھر ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے کہ موقع بہ موقع وہ علماء کو استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کا ذہن جو ہے بنا دیا جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ، دیکھیے کوئی چیز یہ نہیں دیکھی جاتی کہ وہ اکثریت کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں فقہ حنفی والوں کی اکثریت ہے، لیکن فقہ کو ہم شریعت نہیں مان سکتے، اس لیے کہ فقہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہی ہے۔ تو جب وہ بھی وہی نہیں مانتے تو پھر ہم تو وہی کے قائل ہیں، ہم تو وہی کے پابند ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر جا بجا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ بھی غلطی کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ غلطی کی پکڑ ہوگی۔ اب جیسے عبس وتولی کے اندر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور آپ کے عمل کی قرآن تردید کر رہا ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کبھی
ان قریب یہ حدیث بھی آ رہی ہے، تو اس کے اندر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حرام کیا تھا؟ آپ نے جو ہے وہ ایک چیز ایسی جو ہے وہ چھوڑ دی تھی جو شریعت میں حلال ہے، تو قرآن مجید نے اس کی بھی پکڑ کر لی ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشہور اجتہادات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہیں، ان کی تصحیح خود قرآن مجید نے کر دی ہے۔ تو اللہ نے یہ اہتمام اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ مغالطہ نہ ہو۔ اللہ نے تو سارے انتظامات کر دیے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہماری نیت خراب ہو، اب آپ جو ہے وہ ہلا پڑ رہے ہیں۔ اس کے اندر بنیادی چیز کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ کس طرح شریعت سے بچ جائے۔ جب شریعت سے بچ جائے، نیت یہ ہے، تو آپ کا کون سا کام جائز ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص شریعت نافذ کر دے، مثلا اگر ہندوستان جو ہے وہ شریعت نافذ کر دے، شریعت نافذ نہیں کرتے لیکن کوئی حکم جو ہے وہ شریعت کا لے کر جو ہے وہ نافذ کر دیتے تھے۔ اصل میں یہ بات جو ہے وہ اندرا گاندھی کے دور میں چلی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میں بعض حدود یہاں شرعی نافذ کرتی ہوں، تو میں نے کہا تھا کہ یہ شریعت نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت جو ہے وہ ہمارا جو فہم ہوتا ہے، جو ہمارا اجتہاد ہوتا ہے، اس سے جو حاصل ہوتا ہے وہ رائے ہوتی ہے۔ اجتہاد جو ہے وہ وہی ہے جو ہم کتاب و سنت کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے اس کو آپ کو بار بار میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، قرآن مجید نے آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسئلے کو جو ہے وہ سینکڑوں دفعہ نماز کا ذکر، اسی طرح جو ہے وہ کئی چیزوں کا ذکر کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں 86 مرتبہ آیا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید اتنی مرتبہ کیوں ذکر کرتا ہے؟ اصل میں پھیر پھیر کر وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہر طرح مسئلہ سمجھ آ جائے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ میں جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی کروں، یعنی میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ کتاب و سنت بس، اور جو اجتہاد کرتے ہیں وہ بھی اگر وہ نہ کرتے ہیں، ہمارے لیے اجتہاد کا نمونہ پیش نہیں ہونا تھا۔ اس اجتہاد کے اندر اگر غلطی ہو جائے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خود تصحیح کر دیتے ہیں، یا قرآن مجید کے اندر آ جاتا ہے کہ صحیح صورتحال جو ہے وہ یہ ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ یہ جو اصل میں کتاب الحیلہ ہے نا، یہ مارکۃ الآراء باب ہے، یعنی جتنی اس کے اندر اہل الرائے نے کس طرح ہیرا پھیری کی ہے۔ امام بخاری نے اپنے دور میں جو ہے وہ ہیلوں کا بہت رد کیا ہے، چونکہ ابھی پورے مسائل میں تقریر نہیں تھی، تو اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ کتاب الحیلہ جب امام بخاری نے تیار کی ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ 256 میں تو امام بخاری کا انتقال ہو گیا، اس سے کوئی 20-30 سال پہلے جو ہے وہ امام بخاری نے، کہتے ہیں 16 سال میں یہ کتاب تیار کی ہے امام بخاری نے، بخاری، اور اس کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے کہ جو بات بھی امام بخاری نے بخاری میں ذکر کی ہے اس کے لیے باقاعدہ استخارہ کرتے تھے، اور استخارہ کر کے جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگتے تھے، اپنی پوری محنت، اجتہاد وہ اجتہاد جو کتاب و سنت سے ہوتا ہے، اور جتنے ترجمۃ الباب تھے وہ سارے استخارے سے جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جا کر یہ کام کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں موجود تھے، میں اجتہاد وہاں کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری نے اتنا اہتمام تو کر دیا ہے، باقی اس وقت اگر اس طرح کی تقریر ہوتی ہمارے ہاں ہے تو وہ تو سعودی عرب کے اندر شیخ ابن باز کے جو استاد تھے مفتی اکبر ان کو کہتے تھے، اور محمد بن ابراہیم ان کا نام تھا، ان کے بیٹے جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے تھے یہاں، ہم نے جو کانفرنس کی تھی ان کا نام تھا عبداللہ بن محمد بن ابراہیم، آل شیخ وہ کہلاتے ہیں، اور اب بھی آل شیخ میں سے کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ وہاں حکومت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ مدینہ یونیورسٹی کے جو اب تازہ آئے ہیں وائس رئیس، وہ آل شیخ میں سے ہیں۔ حضرت صاحب ماشاءاللہ مجھے قرآن مجید آپ نے جو ہے وہ، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ذہن کھول کر قبول کر لینی چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بخاری وہ ہے جس کو سارے پڑھاتے ہیں، اس کا ختم جو ہے وہ سب جگہ ہوتا ہے،
ہمارے دیوبندی، ہمارے بریلوی، ہمارے اہل حدیث، یہ سارے جو ہے بخاری کو پڑھاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ اصول فقہ اس کی بنیاد پر امام بخاری کا رد کرے۔ بھئی وہ اصول فقہ تو امام بخاری کے بعد بنا ہے، یعنی امام بخاری جو ہیں وہ تو 256 میں فوت ہو گئے ہیں، اور یہ اصول فقہ جو ہے اس کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ الفصول فی الاصول، جساس کی ہے۔ جساس جو ہے وہ تو 370 میں ان کا انتقال ہوا ہے، گویا کہ امام بخاری کے بعد تقریباً 150 سال بعد، 150 نہ کہیں تو 125 سال تو آپ کہیں گے نا، تو اتنا جن کا فرق ہو۔ اب یہ ہے کہ اب تک یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح بخاری کا جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ اس کے لیے جو ہے وہ اصول فقہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے خاص طور پر، اور یہ جو اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اصول فقہ پر کسی کو بات نہیں کرنے دیتے۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے جو ہے وہ 2-3 دفعہ وہاں بات کی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوگا، لیکن اللہ کے نام پر میں نے جو ہے وہ عزت علی المؤمنین عزت اذلۃ علی الکافرین جو ہے میں نے اس بنیاد پر جو ہے وہ حق کہہ دیا ہے، اور کلمۃ حق عند سلطان جائر، وہاں جو ہے وہ چونکہ جن کا کنٹرول ہے میں نے ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ ان کے سامنے یہ بات کہی ہے۔ اب وہ اس کی تردید کرتے رہیں۔ ایک بات پکی ہے کہ شریعت اور فقہ ایک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر فقہ ایک ہے تو پھر بتائیے کہ باقی فقہ کہاں گئی؟ امام شافعی کی فقہ غلط ہے، امام مالک کی فقہ غلط ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ تو جعفری فقہ کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ شیعہ جو ہے وہ ان کو امام مانتے ہیں اور آپ کے بھی امام ہیں۔ ہمیں جعفر صادق سے بھی پیار ہے، ہم تو اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اتباع کی صورت میں جو ہے وہ سارے اماموں کو چھوڑ دیا ہے، اور اسی لیے میرے بارے میں جو ہے وہ کبھی جسٹس خلیل الرحمان خان جو ہے وہ جب ججوں کو پڑھاتا تو وہ ان سے پوچھتے کہ یہ مدنی صاحب کے پاس کیا جو ہے وہ چیز ہے جو آپ ان کو ہی جو ہے وہ سارے لیکچر کروا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس ایک فقہ ہے، مثلا آپ حنفی ہیں، مدنی صاحب کے پاس ساری فقہ ہیں، وہ ساری فقہ جو ہے ان کے اندر فیصلہ کرتے ہیں کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات ان کے منہ سے بھی نکلی، اگرچہ بعد میں وہ اس پر قائم نہیں رہ سکے، لیکن میں بتاتا ہی ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات جو ہے وہ حق پیش کرنے کی جو ہے وہ موقع دیا ہے۔ تو میں اب آپ کے سامنے جو کتاب الحیل پیش کر رہا ہوں، میں نے پھر جو ہے وہ میں کچھ نہ کچھ آپ کو بیان کر چکا ہوں، وہ اس لیے تاکہ یہ ذہن میں بات پکی ہو جائے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات پکی ہے کہ ہم نے حدیث کو ماننا ہے، اور حدیث کو ماننے کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ کتاب رسالہ امام شافعی کا موجود ہے۔ انہوں نے جنہوں نے اصول پر کتاب لکھی ہے پہلی حنفیوں کے ہاں، ان کی موجودگی میں جو ہے وہ نہیں، ان سے پہلے امام بخاری جو ہیں وہ اس کی جا بجا تردید کر چکے ہیں، تو انہوں نے مسائل میں تردید کی ہے، اگرچہ اصولی طور پر جو ہے وہ ان کی تنقید نہیں آئی، اس لیے کہ اس وقت ابھی اصول فقہ حنفی تیار ہی نہیں ہوا تھا، لیکن اب حنفی مثال طور پر جامع الاصول کے آپ شروع نکالیے، اس میں جا بجا یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا جو اصول ہے وہ حنفی فقہ سے بنا ہے، اور حنفی فقہ جو ہے پہلے ہے۔ کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ حنفی فقہ پہلے ہے، اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ حنفی فقہ اور اصول فقہ اکٹھے بنے ہیں، حالانکہ یہ بات تاریخ سے ثابت نہیں ہوتی۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقہی مسائل پہلے تھے اور بعد میں اصول فقہ بنایا گیا ہے، اور فقہی مسائل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حدیث کو چھوڑا جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ ساری مثال اس لیے دی ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے یہ چیز واضح ہو جائے۔ تو کتاب الحیل کو ذرا غور سے جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اب میں آپ کو یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، شغار اور
اس کے علاوہ بتا. تو اب چونکہ حنفی فقہ والے شغار تو تعویل کر کے جو ہے وہ جائز کر لیتے ہیں. ان کے نزدیک جو خبر واحد ہے وہ خبر واحد جو ہے وہ اس طرح حجت نہیں ہے جس طرح قرآن مجید حجت ہے. حالانکہ امام شافعی نے کتاب الرسالہ کے شروع کے 5 باب صرف اس لیے رکھے ہیں کہ خبر واحد کی حیثیت جو ہے، بلکہ انہوں نے ایک باب مستقل باندھا ہے خبر واحد کی حیثیت. اور یہ 5 باب انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بیان ہے قرآن کا. اور بیان کے متعلق میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ بیان کے اندر شروط و قیود جو ہے وہ سب شامل ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کی شرح کی جائے، اس کے اوپر جو اضافے ہوں گے وہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی ایسے تم نے ورزش کرنی ہے، یا ایسے تم نے اپنا میدان کے اندر جا کر جو ہے وہ کشتی لڑنی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کشتی لڑنے والا اس کو کئی ایسی باتیں جو ہیں وہ سمجھ آتی ہیں جو باہر سے بیٹھا ہوا آدمی اس کو بتا نہیں سکتا. اس لیے کہ کرتے وقت جو ہے بہت سی باتیں سامنے آ جاتی ہیں جو اب عملاً جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میرے ذہن میں ہر وقت نہیں ہوتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کتاب چونکہ سامنے ہے اس لیے میں آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں. تو بہر صورت اللہ تعالیٰ نے تو میں نے آپ کو بتایا کہ شغار کو تو انہوں نے اس لیے کہ خبر واحد سے ہے، اور خبر واحد جو ہے وہ اس طرح حجت نہیں ہے. تو اس لیے کہہ دیا ہے شغار کے بارے میں کہ یہاں جو ہے شغار ویسے فاسد ہے، یہ شغار فاسد ہے اور اس کی شرط جو ہے وہ باطل ہے. کیا مطلب؟ کہ آپ اگر یہ دھوکہ دیں کہ بٹے سٹے کا نکاح کر لیں تو وہ جو آپ نے شرط باندھی ہے نا کہ اس کا مہر ہوگا، اس مہر کو جو ہے وہ باطل قرار دو کہ یہ مہر جو ہے جائے گا تو شغار باطل ہو جائے گا. ایک توجیہ اور بھی ہے، وہ ذرا قریب تر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح دھوکے میں کامیاب ہو جائیں کہ دوسرے کو یہ کہیں کہ میں اپنی بیٹی دوں گا یا اپنی بہن کا رشتہ دوں گا لیکن وہ دے نہیں، وہ 4 دن پہلے جو ہے وہ کر لیتا ہے اور 4 دن کے بعد یہ مکر جاتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا. اگر ایسی بات ہو جائے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ شرط باطل کی شکل ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث یہ بتاتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر جو ہے وہ زندگی پیش کر سکتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے. تو اس لیے کوئی اجتہاد کے نام پر کرے یا ویسے کرے وہ سچ نہیں ہوتا. اور مجھے بتایا گیا کہ ایک وہاں کے ہیڈ ہیں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے، تو ان کی کچھ جو ہے وہ اس بارے میں بات چل رہی ہے کہ فقہ شریعت ہوتی ہے. حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ میں ان کے سامنے یہ چیز بیان کر چکا ہوں کہ حنفیوں کا اصول فقہ جو ہے وہ اصول فقہ ہے ہی نہیں. میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حنفیوں کا اصول فقہ جو ہے وہ اصول فقہ نہیں ہے، وہ تو اصول تقلید ہیں، اس لیے کہ ان کی فقہ کے بعد جو ہے وہ اصول فقہ تیار ہوئے ہیں. اب یہ سوال جو ہے وہ جو طلبہ تھے ان کے ذہن میں تھا. میں بتا ہے وہ ہمیں اب کتاب و سنت کو جو ہے وہ اس طرح نافذ کرنا ہے جس طرح کہ کتاب و سنت نافذ تھی. اور نفاذ کے لیے اصل لفظ کیا ہے؟ وہ ہے نص. نص میں مقصد شامل ہوتا ہے، یعنی نص اس عبارت کو کہتے ہیں جس میں متکلم کی مراد ملحوظ رکھی جائے. تو آپ جب متکلم کی مراد سامنے رکھیں گے تو متکلم کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے متکلم ہیں اور قرآن کے متکلم ہیں اللہ تعالیٰ. آپ جب قرآن مجید کی کوئی تعویل کریں گے اس سے وہ مراد ہے یا حدیث سے آپ وہ مراد لیں گے، دعویٰ تو آپ کر دیں گے کہ یہ اللہ کے رسول کی، لیکن مراد سامنے نظر آ رہی ہے کہ آپ کے جو فتوے ہیں جو یہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے. اس صورت میں جو ہے آپ اپنے آپ کو رسول پر ترجیح دے رہے ہیں.
تو رسول پر جو ہے وہ اگر کوئی ترجیح دے گا تو وہی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے فاسد کا اور باطل کا فرق کر کے جو ہے انہوں نے بہت مسائل کے اندر جو ہے وہ، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ چونکہ متع ان کے نزدیک بھی حرام ہے، چونکہ یہ شیعہ نے اختیار کر لیا ہے، تو اس لیے انہوں نے متع کے اندر بھی جو ہے ہیرا پھیری کی ہے۔ تو جب متع کے اندر ہیرا پھیری جنہوں نے کی ہے، امام بخاری کے سامنے اس وقت یہ حنفی لوگ نہیں تھے، اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ متع کا بھی جو ہے وہ ذکر کر دیا، کہا کہ اگر شغار جو ہے وہ، اس کے بارے میں ان کا یہ قول ہے کہ وہاں جو ہے وہ شغار جو ہے وہ جائز ہے اور اس کی شروط باطل ہے، تو متع کے بارے میں بھی تم اس طرح جو ہے وہ ہیرا پھیری کر لو۔ اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ طلاق ثلاثہ کے بعد تم متع کرتے ہو، اس میں یہی ہیرا پھیری ہوتی ہے کہ یہ نکاح ہے، حالانکہ متع کو کوئی شخص نکاح نہیں کہتا، نکاح کے بالمقابل ہے متع۔ نکاح وہ ہے جو خاندان بسانے کے لیے، خاندان بنانے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نظام جو ہے وہ پیش کرنا جو ہے وہ ان کے نزدیک بڑے ہی غلط کام ہے۔ اور صاف سی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کتاب و سنت سے نظام بنا سکتے ہیں، ان کے نزدیک چونکہ ہر وہ چیز جو حدیث سے ثابت ہوگی اس کو جو ہے وہ انکار کر سکتے ہیں اس تعبیر سے کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت نہیں ہے، اس بنا پر جو ہے وہ ان کے ہاں جو ہے یہ ہیرا پھیری ہے، اس لیے وہ نظام کو نہیں مانتے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی نکاح کا نظام بھی مانتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ زکوٰۃ کا نظام بھی مانتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ سارے نظام مانتے ہیں جو اسلام کے نظام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے اور ہماری سمجھ کھول دے، اور خاص طور پر جو لوگ کتاب و سنت کو جو ہے وہ بار بار نام لیتے ہیں ان کا اللہ ذہن کھول دے کہ وہ کتاب و سنت کو دستور مانیں۔ تو میں نے آپ کو جو ہے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ تو بتا دیا کہ اس طرح کی ہیرا پھیری جو ہے وہ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہماری جو بات اب چل رہی تھی نا وہ چل تو رہی تھی نکاح میں ہیلے کی، اور اس کے اندر جو ہے وہ شغار کو بھی جو ہے وہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس کو امام ظفر کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ جو ہے شغار جو ہے یہ جائز ہے اور اس میں شرط جو ہے وہ حرام ہے۔ تو بات ان کی طرف نسبت ہے، اسی طرح کسی نے حسن بن زیاد جو ہے ان کی طرف کو نسبت کر دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نسبتیں ہیں ان کی کوئی سند نہیں ہے، اس لیے میں ان کے اوپر الزام نہیں مانتا۔ میں تو کہتا ہوں کتاب و سنت میں جو کچھ ہے، چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ حنفی بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ لا الہ الا اللہ رسول کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جو ہے وہ اپنا دستور مان لیں۔ جب اپنا دستور مان لیں گے انشاءاللہ ساری باتیں سیدھی ہو جائیں گی۔ اچھا جی، انہوں نے ایک دعویٰ یہ کیا ہے خاص طور پر کہ یہ جو شروط وغیرہ کی باتیں ہیں یہ اقرار وغیرہ میں تو معتبر ہیں لیکن بیوع میں معتبر نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری نے اب ان کا باب ما یکرہ من الاحتیال فی البیوع ولا یمنع فضل الماء لیمنع به فضل القلع، حدیث یہ پیش کی ہے کہ حدثنا اسماعیل حدثنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یمنع فضل الماء لیمنع به فضل القلع۔ تو جی اب یہ ایک ہیرا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے وہ حدیث، آپ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اگر ضرورت سے زائد ہوں تو انسان کی ملکیت نہیں رہتی، دوسرے لوگ ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ گھاس، اسی طرح پانی، اور اسی طرح جو ہے وہ جی آگ، پانی اور گھاس۔ اس کے بارے میں
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید علم عطا کرے. میں تو ان کو بیٹا ہی کہتا ہوں، اگرچہ وہ ماشاءاللہ اب ان کی کافی عمر ہے. ڈاکٹر فضل علی، انہوں نے جو لکھا تھا نا کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ سود سے بچانے والی ہیں، اس کے اندر انہوں نے یہ بات بڑی شاندار کی ہے، اور میں حقیقت یہ ہے کہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے ایک بہت ہی نازک موضوع لے کر جو ہے وہ اس پر انہوں نے ماشاءاللہ سعودی عرب میں تھیسس لکھا تھا، اور وہ تھیسس خیال یہ ہے کہ وہ اردو میں ترجمہ ہو گیا ہوا ہے. تو الحمدللہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن ایسے لوگ سیاست میں نہیں ہیں، نہ تنظیموں میں ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. ان کی کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے وہ دعوت کے میدان میں ماشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد آ جاتی ہے، اور انہوں نے اسی پر جو ہے وہ ایک مکتبہ بنا کر جو ہے وہ کاروبار بھی رکھا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہیلا کیا ہے. ہیلا یہ ہے کہ گھاس چونکہ جائز ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ایسا کیا جائے اس سے آپ جو ہے وہ اپنے خرچے کو آپ لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے. تو اصل میں یہ 3 چیزیں جو ضرور حاجت سے زیادہ ہوں. ایک ہے اجتماعی حاجت، اس کی وجہ سے تو آپ جو ہیں وہ قیمت لے سکتے ہیں، لیکن انفرادی حاجت میں آپ نہیں لے سکتے. تو یہ جو چیز ہے یہ خاص طور پر جو ہے وہ ایک پانی جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خرید کر لاتے ہیں. حالانکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے پانی ویسے بھی مل سکتا ہے، لیکن خیر میں اس لیے فتویٰ نہیں دیتا کہ وہ حرام ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر بہت باریکیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو سمجھ دے. تو وہ ایسا کرتا ہے کہ گھاس منع کر دیتا ہے، کوئی یہاں گھاس نہ چرے، اس لیے کہ گھاس چرنے کے بعد جو ہے وہ عام طور پر جانور جو ہیں وہ پانی پیتے ہیں. تو اس نے جب پانی کی قیمت رکھ دی تو اب جو ہے وہ گھاس جو ہے وہ چرنے کے لیے جانور نہیں آتے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہیلا کر کے جو ہے وہ یہ کام کر دیا ہے. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ آج اس لیے سنا دی ہے تاکہ میری جو تفصیلی باتیں تھیں وہ تو بنیادی موضوع پر تھیں، اور یہ بات جو ہے یہ آپ کے لیے آج نئی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ کتاب و سنت سے استفادہ کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کے لیے منتخب کرے کہ ہم حق بات جو ہے وہ علال اعلان کہہ سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.